عمر فاروق نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت زیادہ ہے. اس کا کردار دیکھیں کہ فاروق بین الحق والباطل، کہ وہ شخص ایسا کردار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق بین الحق والباطل ہے. یعنی اگر ہمیں ایک مسئلے میں پتہ چل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ معصوم ہے نا. جماعت عمریہ کے نزدیک وہ صرف تبلیغ میں معصوم ہے. مشکل یہ ہے ان کے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاروق نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ صرف تبلیغ میں معصوم ہے، باقی امور میں وہ ان سے باطل بھی سرزد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاروق ہیں، کیونکہ کسی بھی مسئلے پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، ان کی رضا یہ ہے، یا اس کا غضب اس مسئلے میں اس طرح ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کیونکہ معصوم ہے، ان سے خطا ہی نہیں ہو سکتا. وہ ان سے خطا یا جھوٹ یا گناہ یا اللہ کا غضب کسی طرح سے وہ حاصل کر لیں، نستجیر باللہ، یا کسی کو گمراہ بنائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. معصوم ہے، مطہر ہے. 12 امام مطہر ہیں، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ معصومہ مطہرہ پاک ہیں. اچھی یہ فاروق. لیکن عمر نہیں ایسا. عمر ایسا نہیں ہے. اس کی کردار آپ دیکھیں. میں اگر کچھ کہوں تو کیا کہیں گے؟ بھائی بات ہے، میں ان کے کتب سے کہہ دوں گا، اور میں نے ہمیشہ ان کے کتب سے بات کی ہے. لیکن جواب ان کا کیا؟ جواب اور کچھ بھی نہیں ہے. جواب ان کے پاس رد کچھ بھی نہیں ہے. ان کا جواب صرف ایک ہی کلمہ ہے کہ گالی دے رہے ہیں. یہ سب کر رہا ہے، سب صحابہ کر رہا ہے. بھائی ہم سب کے قائل نہیں ہیں. دیکھیں عزیزو، میں جب انسان علمی گفتگو کرتا ہے، ممبر پہ آتا ہے، ہاں وہ انسان غصے میں، غضب میں، کئی پرائیویٹ میں جو کچھ کہے وہ الگ بات ہے. لیکن معاشرے میں رہ کر مخالفین کے سامنے وہ استدلال اس کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے نشے بھائیوں کو کہ آپ جو ہیں دلیل کے ساتھ بات کریں، دلیل کے اور صراحت کے ساتھ. اگر ہو سکتا ہے کبھی تقیہ کا ڈیمانڈ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صراحت کے ساتھ نہیں بات کر سکتا. لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے صراحت کے ساتھ، تاکہ مخالف کو بھی حق پتہ چلے. وہ بیچارے اگر قابل ہدایت ہوں وہ بھی ہدایت پائیں، ہمارے نوجوان بھی ہدایت پائیں، دین کا بھی احیاء ہو. صراحت کے ساتھ بیان کیا جائے. تو عزیزو، جب صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ان کا کیا جواب ہے؟ ہاں گالی دے رہے ہیں. تو میں ابھی اسی فاروق کے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فاروق کا لقب نہیں دیا ہے، یہود و نصارہ نے دیا ہے. دلیل اس کی پھر آگے جائیں گے. دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ فاروق ہو ہی نہیں سکتا. اس کے دلائل بے شمار ہیں، اس کا کردار ہی ایسا ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب تاریخ طبری المعروف بتاریخ الامم والملوک الجزء الثالث، چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت لبنان. یہاں صفحہ نمبر یہ چھپا ہے سن 1998 میں. یہاں پہ من سمى العمر الفاروق، صفحہ نمبر کیا ہے یہ؟ 573. قال ابو جعفر کون ہے؟ محمد ابن جریر طبری، اس کا کنیہ ہے ابو جعفر ابن یعنی طبری خود مؤلف کتاب کہتے ہیں. وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْفَاروق، عمر کو فاروق کہا جاتا تھا. من سمى عمر الفاروق، عمر کو فاروق کس نے پکارا، کس نے اس کو فاروق کا لقب دیا ہے. وقد اختلف السلف في من سماه بذلك، سلف میں اختلاف ہے. سلف یعنی پرانے نسل کے علماء، ان میں اختلاف ہے. پرانے علماء میں اختلاف ہے کہ اس عمر کو یہ لقب کس نے دیا ہے؟ فاروق. بعض نے کہا ہے کہ سماه بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا کہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا ہے. پھر وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ابھی عمر زکوان سے نقل کرتے ہیں، قلت لعائشہ قال قلت لعائشہ، میں نے عائشہ سے کہا من سمى عمر الفاروق؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عائشہ سے پوچھا کہ کس شخص نے عمر کو فاروق کا لقب دیا ہے، فاروق کا نام دیا ہے؟ تو عائشہ نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جھوٹی حدیث. دلیل اس کی کیا؟ دلیل اس کا یہ ہے کہ ان کے اپنے علماء نے اس کی تکذیب کیا، پرانے علماء نے تکذیب کی اس حدیث کی. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فاروق ہو ہی نہیں سکتا. ہم بیان کریں گے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے. ایک شخص جو فاروق نہیں ہو سکتا اس کو فاروق کا، مثلا ایک شخص فرشتہ نہیں ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، آپ حدیث لے کے آئیں کہ میں فرشتہ ہوں، یہ حدیث غلط ہی ہے نا، میں تو فرشتہ نہیں ہوں. وقال بعضهم من سماه بهذا الاسم، اول من سماه بهذا الاسم اہل الکتاب. اور دوسروں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عمر کو فاروق کا لقب دیا کون ہے؟ یہود و نصارہ.
کس نے کہا ہے؟ حارث نے روایت کی ابن سعد سے، ابن سعد نے یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد سے، اس نے ابی سے، اس نے صالح ابن کیسان سے، قال ابن شہاب، ابن شہاب زہری نے فرمایا۔ اب یہ جو ہے سند ہے بخاری کی سند، نہایت ہی پاک سند، نہایت ہی کیا سند ہے؟ نہایت ہی بے، اس سند میں کوئی اشکال ہی نہیں، زہری تک، زہری سے زہری تک، زہری کی ولادت ہے سنہ 52 ہجری۔ مسلم ابن شہاب زہری وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کی ولادت ہے مدینے میں، سنہ 52 کو وفات ہے 130 140 122 یعنی تیسری دہائی میں، دوسری صدی 130 کے لگ بھگ، یہ ان کا قول ہے۔ اور یہ مسلم بن شہاب زہری جس عصر میں رہتے تھے اس عصر میں اسانید نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی ان سے جو نقل ہوئی، اس کے بعد جنہوں نے نقل کی سند ذکر کی، اب انہوں نے خود جو ہے وہ خود اپنا چشمدید بتا رہے ہیں، بلغنا، یہ خبر ہم کو پہنچا ہے کہ ان اہل الکتاب کانوا اول من قال لعمر الفاروق، اہل کتاب یہود نے سب سے پہلے جس شخص نے عمر کو فاروق کہا، کون ہے وہ؟ یہود انہوں نے کہا کہ یہ فاروق، یہ کہ انت فاروق، انہوں نے عبری زبان میں انت فاروق، فاروق کو عبری زبان میں جائے گا فاروق، انت فاروق، کیونکہ اس کی بڑی دوستی تھی یہود سے۔ اب آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی مناسبت سے، یہ عمر کی دوستی، وہ جب بھاگا تھا خیبر سے، ان سے لڑائی نہیں کی تھی، بھاگا تھا، خیبت پڑا ہے اس کا، اس کا مرحب کا، تو اس شخص کی ان سے بڑی دوستی ہے، اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو پوری طرح ڈانٹا بھی، وہ حدیث بھی دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ کبھی موقع ملے۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَأْثِرُونَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ، اور مسلمان جو ہے اسی کے قول کی نقل کرتے تھے، مسلمانوں نے میں سے جس نے عمر کو فاروق کہا ہے انہوں نے اسی کا نقل کیا ہے یہود کے قول کا۔ وَلَمْ يَبْلُغْنَا، اور ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں پہنچی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذکر من ذلك شیئا۔ مسلم ابن شہاب زہری کا رتبہ کیا ہے؟ احمد ابن حنبل کا رتبہ کیا ہے؟ احمد ابن حنبل کچھ بھی نہیں ہے مسلم ابن شہاب زہری کے مقابلے میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بخاری مسلم یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلم ابن شہاب زہری حدیث میں جماعت عمریہ، اگر اس کے علم کو مقایسہ کیا جائے، اس کے ملاقاتیں تھیں صحابہ سے، کیونکہ یہ نوجوان پلا بڑا ہے مدینے میں، جس نے عائشہ کو بھی دیکھا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیکھا ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ انصاری، بہت سارے صحابہ کو اس نے دیکھا ہے۔ تو یہ نوجوان تھا، بڑا ذہین انسان تھا، بہت ہی لائق انسان تھا یہ۔ تو اس زمانے میں تو اتنا مدرسے تو نہیں تھے اس وقت، معاویہ کا دور حکومت تھا مدینے میں، لیکن یہ مسجد میں جاتا تھا، صحابہ کو سے ملتا تھا، وہ کہانیاں بہت سنتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا ہوا ہے، تو یہ سب سیکھ گیا اس نے۔ تو بعد میں اس نے لوگوں، جب اس کی باری آئی، جوان ہو گیا، تو صحابہ مرتے گئے سنہ 70 تک مثلا، اس جوان ہو گیا مسلم بن شہاب زہری، تو یہ عالم بن گیا مدینے میں۔ پھر بنی امیہ کو پتہ چلا کہ یہ بڑا لائق آدمی، اس کو انہوں نے پکارا شام، اور یہ بنی امیہ جو اہل بیت علیہ السلام سے بہت منحرف ہیں، ان کا درباری، خاص درباری عالم مسلم بن شہاب زہری، سمجھ میں آئی بات؟ اب تو یہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے عمر کو، دیکھیں کہ انہوں نے عمر کو فاروق کا لقب دیا۔ میں نے کہا نا کہ ان کے بہت بڑے عالم نے اس حدیث کی تکذیب کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فاروق کہا، فاروق کا تکذیب کیا۔ اب مثلا بخاری کہے کہ کوئی حدیث جھوٹی ہے، یا احمد بن حنبل کہہ دے کہ فلان حدیث کذب ہے، تو جماعت عمریہ کیا کہیں گے؟ وہ تو قیامت بپا کر دیں گے، فلی حدیث جھوٹی ہے۔ کیوں حدیث جھوٹی ہے؟ اب بخاری نے کہا، مسلم نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تو ان سے بہت بڑا ہے مسلم بن شہاب زہری، یہ تو بہت پرانا ہے، ان سے تابعین میں سے ہے، اور تابعین بھی کیسا تابعی، اس سے بہت سارا علم جو ہے حدیث جو انہی سے مروی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پہنچی ہے، کیونکہ یہ مدینے میں رہتا تھا، عائشہ سے ملی، جب یہ خود کہہ رہا ہے، اور اتنا اہم چیز کہ سب عمر کو فاروق کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی اتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں، خطرناک بات، اہم بات، جو اس کے لیے کوئی سیاسی مفاد نہیں رکھتا، یعنی اس کے ذاتی مفاد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ بنو امیہ جو تھے عمر کی تقدیس کرتے تھے، کیوں؟ عمر، ابو بکر، عثمان کی بہت تقدیس کرتے تھے بنو امیہ، اس لیے وہ امیر المومنین علیہ السلام کو مارنے کے لیے، ان کو نیچے لانے کے لیے،
تو اس کے مفاد میں کچھ بھی نہیں ہے، سیاسی فائدہ کچھ بھی نہیں رکھتا کہ وہ عمر کی شان کو نیچے لائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس سے دونوں باتیں ثابت ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اب دونوں باتیں ثابت ہیں. ایک بات یہ کہ یہود نے عمر کو فاروق کہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کو فاروق نہیں کہا ہے. یہ دونوں نقطے خوب ذہن میں رکھیے. اور یہ سند بخاری کی سند ہے، مسلم بن شہاب زہری تک. اب ایک بات یہ ہے کہ زہری نے اب اس نے کس سے سنا ہے؟ اس نے ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں عزیزوں کہ زہری کے جو اقوال ہیں، کیونکہ وہ زمانے میں جو رہتا تھا زہری، اس زمانے میں اس طرح اب جو اور زہری کے بعد جو اسانید کا سلسلہ شروع ہوا، اس زہری کے زمانے میں اس طرح رواج نہیں تھا. اور یہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور کے بعد یہ اس بعد میں ہی شروع ہوا کہ اسانید کو ذکر کرنی چاہیے کہ آپ نے کس سے سنا ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہے. تو اس لیے اس کا اگر اس نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جھوٹی بات ہے. اور یہ بھی ایسی خبر اس کو سنا رہا ہے جو اس کے دور میں مشہور واقعہ ہے. یعنی اس دور میں عمر کو یہ کوئی مثلا دو شخص کے درمیان کوئی پرائیویٹ گفتگو ہو رہی ہے، وہ تو نقل نہیں کر رہا. وہ تو ایک مثلا ابھی ہم نقل کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضیاء الحق جو تھے پاکستان کے صدر تھے، اس نے پاکستان میں مارشاء اللہ لگایا. ضیاء الحق نے فرض کریں وہ بھٹو کو اس نے مختلف طریقوں سے اس نے پھانسی پہ چڑھایا. تو اب ہم جب یہ بات نقل کر رہے ہیں تو اب جو ہمارے دور کے واقعات ہیں یا ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ مثلا جنرل ایوب خان نے پاکستان میں مارشاء اللہ لگا دیا، تو ہم ان کو ایسے واقعات کو نقل کر رہے ہیں جو ہمارے زمانے میں مشہور ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے سنا ہے. یہ دو لوگوں کے درمیان کوئی نجی گفتگو، پرائیویٹ گفتگو، کہ عائشہ نے پرائیویٹ میں مثلا عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا، اس طرح کی بات تو نہیں ہے. ایک مشہور حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب نے اس پہلی دفعہ ابو عمر کو فاروق کہا ہے، اس کے بعد مسلمین نے ان سے نقل کرتے ہوئے اس بات کو سیکھا ہے. تو ایسی بات کو نقل کر رہے ہیں. تو اس بات کے لیے آپ لازمی بات ہے، جیسے ہمیں بھی کوئی بات کہیں، ہم نقل کریں کہ مثلا پاکستان میں جو ہے سن 1971 میں پاکستان کے 2 حصے ہو گئے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، تو اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ اور اسانید کا ذکر کرنا، اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی آیت قرآن نہیں ہے کہ سند متصل ہونی چاہیے، وہ زہری کے لیے واجب ہے کہ وہ کس سے سنا ہے وہ ذکر کرے. یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں علماء نے بعد میں بنائی ہیں. کتاب ہے عزیزو تاریخ المدینہ المنورہ، تالیف ابن شبہ النمیری البصری، متوفہ ہیں یہ سنہ 262 کے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے اخبار عمر بن الخطاب، یہاں پہ صفحہ نمبر 762 میں وہ بھی یہی نقل کرتے ہیں، اسی روایت کو نقل کرتے ہیں نہایت ہی صحیح سند کے ساتھ، جو بخاری اور مسلم کی سند ہے، مسلم ابن شہاب سے، کہ اہل کتاب نے عمر کو فاروق کہا ہے اور مسلمانوں نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے سنا ہے. اسی طرح اس بات کو ابن سعد بصری جو بخاری و مسلم سے بھی پہلے کے عالم ہے، طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270، بلے یہاں پہ انہوں نے یعقوب ابن ابراہیم اسی سند کے ساتھ ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے سب سے پہلے عمر کو فاروق کہا ہے. اب عمر جو ہے میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا. ایک تو سند کے ساتھ ہم نے ثابت کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاروق کہا، یہ جھوٹی بات ہے. خود مسلم بن شہاب زہری نے اس بات کو جھٹلایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فاروق ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے کردار کو دیکھیے، کردار اس کے میں ایسی باتیں بہت ہیں. اور ہم میرے عزیز دوستو، ہم یہاں گالی دینے نہیں آئے. بعد میں ہم پہ دبا نہ لگائیے، وہ یہ لگائیں گے بھائی، یہ کہیں گے کہ یہ سب کر رہا ہے گالی دے رہا ہے صاحب، یہ کہہ دیں گے یہ بے احترامی کر رہا ہے گالی دے رہا ہے. ہم حقیقت بتائیں گے. جماعت مخالفین کے کتب سے ان کی حقائق کڑوی ہیں، یہ حقائق تلخ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہت سارے لوگ سرپرائز ہوتے ہیں ان حقائق کو سنتے ہوئے، ان کو شاک لگتا ہے. کیوں شاک لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ علماء ان حقائق کو چھپے رکھتے ہیں. مخالفین کو علماء نے بھی اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، شیعہ علماء نے بھی مخفی رکھا ہوا ہے، اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے.